بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا امام نہج البلاغہ میں امام کے لیٹرز ہیں بہت سارے. حارث ہمدانی کو امام نے خط لکھا, اس کے اندر کچھ باتیں, ایک حصہ آپ کی خدمت میں. امام نے حارث ہمدانی کو ایک چیز کی طرف متوجہ کرایا. وہ کیا؟ امام کہتے ہیں کہ دیکھو جو تاریخ میں ہوا ہے اس سے عبرت لو. کیوں؟ کیونکہ یہ جو تاریخ میں ہوا ہے وہ دوبارہ بھی ہوگا. اللہ چیزوں کو رپیٹ کرتا ہے, لوگوں کو رپیٹ کرتا ہے. تجربہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہتے ہیں نا بھائی انسان بات تجربہ ہونا چاہیے, بزرگوں کے تجربوں سے سیکھنا چاہیے. عبرت عبر سے ہے, یعنی گزر سے ہے کہ انسان متوجہ تو ہو, عبور کرنا, گزر جانا ہو. کیسے گزر رہے ہیں, کس جگہ سے گزر رہے ہیں, کیا واقعات ہوئے اور کیا چیزیں ہوئی. وہ تحلیل بہت ضروری ہے. اگر آپ تحلیل نہیں کر پا رہے کربلا کو, واقعہ کو, تو پھر یزیدیت تو ہر دور کے اندر موجود ہے. یزید تو مر گیا لیکن یزیدیت کا سسٹم تو آج بھی ہے. حلال کو حرام, بے حیائی, برائی, نشہ, فساد اخلاقی سب معاشرے کے اندر ہے. تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ انہوں نے کہا ہماری تو مجلس ہو رہی ہے, بڑا زبردست ہو رہا ہے, اور شہر میں برائی پھیل رہی ہے, بے حیائی پھیل رہی ہے, گھروں میں بے پردگی ہو رہی ہے, گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں, بیٹیاں بچے اسکولوں میں کیا کیا کر رہے ہیں, گھر میں ہاتھ میں بچہ موبائل لے کر کہاں جا رہا ہے. ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہماری تو مجلس ہونی چاہیے. تو کیا یہ عبرت ہے؟ کیا یہ امر بالمعروف ہے؟ سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا, کیا کہا؟ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. بگاڑ تھی تو امام اصلاح کر رہے تھے نا. تو کیا آج اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کم از کم اپنی کمیونٹی کو تو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے محلے کو بہتر کر سکتے ہیں. عزیزان محترم, ذمہ داری ہے یہ. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی نسل کو خدا دیں. خدا, جب خدا ان کے وجود میں انسٹال ہو جائے گا نا, تو پھر یہ اکیلے بھی ہوں گے تو گناہ نہیں کریں گے. آج جو مشکل ہے, آج جو پریشانی ہے وہ کیا ہے؟ جوان یا بچہ جو بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ لوگ برے لوگ ہیں, نہیں, آپ اچھے ہیں تبھی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب تنہائی ہے, خلوت ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, موبائل آپ کے ہاتھ میں. آج سب سے بڑی مشکل تو یہی ہے نا آج کل, جہاں اچھائی ہیں وہاں نقصان بھی ہے. اب کون سی چیز اس جوان کو روکے گی گناہ کرنے سے؟ کون سی چیز روکے گی؟ ماں باپ تو ہے نہیں, اکیلا بیٹھا ہوا ہے, کیسے روکے گا؟ کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی سوائے خدا کے. اگر اس کے وجود میں خدا کا خوف ہے. ایک شخص جوان تھا, رات کھڑکی کنارے بیٹھا رہا, سردیوں کی رات, برف گر رہی ہے, صرف ایک لمحے کے لیے کہ اس کا محبوب رات کو کھڑکی کھول دے. دنیا ہے نا, جوان عشق میں مبتلا آج کل, انٹرنیٹ پہ بھی بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے. بیٹھا ہوا کہ شاید ایک جھلک محبوب کی. ساری رات بیٹھا رہا, برف میں ہو گیا, محبوب نہیں آیا. تو اس نے دیکھا صبح صادق کے وقت ایک آواز مسجد سے آئی, اور کچھ عاشق گھروں سے نکل کر مسجد جا رہے ہیں. تو اس نے بولا کاش میں اس محبوب کے لیے رات گزارتا. عزیزان محترم, خدا نہیں ہے. نماز بھی عادت کی ہے. میری تو ویسی اتنی ہے, میں تو 3 کے بعد چوتھی بھول ہی جاتا ہوں. انسان ایسی ہے, اس کو یاد ہی نہیں رہتا چوتھی پڑھا تو. شکر کریں شکیات نماز ہے جو انسان کی نماز بچ جاتی ہے, ورنہ تو انسان ریپیٹ ہی کرتا رہے. مگر توجہ نہیں ہے, انسان کس کے سامنے حاضر ہے. امام خمینی کے انقلاب کا مقصد ایک تھا صرف, کہ لوگ خدا کے عارف بنے, پہچانے خدا کو. اور وہ ایک شخص جسے امام نے اپنا فرزند کہا کہ جب کل برسی تھی, عارف حسینی, یعنی امام حسین کو پہچاننے والا. شہید کے بعد ہم بھی یتیم ہو گئے نا. شہید جیسی ہستی نہیں آئی. کیا وجہ تھی؟ وقت نہیں ہے میں ان پہ اتنی گفتگو کر پاؤں. بہرحال کل سے توفیق ہو رہی ہے,
شہید کا اپنا اتنا مقام ہوتا ہے، انسان اس کے لیے کیا گئے. لیکن ایک چیز، جس چیز نے شہید عارف کو آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ شہید کا خدا سے رابطہ. خدا کی بارگاہ میں جو تواضع اور انکساری شہید کی تھی، جو گریا، مناجات، دعائے کمیل کا پڑھنا شہید کا تھا، وہ کہاں ہے؟ میں تنہائی میں مناجات کرتا ہوں، میں تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہوں، پروردگار. دعائے ابو حمزہ، دعائے کمیل، مناجات شعبانیہ، مناجات خمسہ عشرہ، صحیفہ سجادیہ کی جو 7ویں دعا ہے، استاد فاطمی نیا کہتے ہیں، میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو بہت مشکل میں تھا، بہت مصیبت میں تھا، سب کر لیا، اس کی مشکل حل نہیں ہو رہی تھی، شہر سے باہر نکل گیا. شہر سے باہر نکلا تو ایک خرابے میں چھوٹی سی مسجد تھی، کہا چلو اللہ کا گھر تو ہے. گیا، یہ جو دعا نمبر 7 ہے جو ہم کووڈ میں بھی پڑھتے تھے، کرونا میں، کہا اس نے وہ پڑھی. اس کے اندر کیا ہے؟ پروردگار ساری مشکلات تیرے سامنے خوار ہیں، ذلیل ہیں. تیرے سامنے بھی کوئی مشکل ہے تو حل کر دے پروردگار. وہ کہتا ہے میں ایک عجیب کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی، کب باہر آ گیا. میری مشکل حل ہو یا نہ ہو، دعا کیا ہے؟ میں اس سے مانگ رہا ہوں. اور مناجات شبانیہ میں بھی تو ہے غالب، وسما دعائی اذا دعوتک، کہ تو سنتا ہے جب تجھ سے میں مانگتا ہوں. یہ کافی نہیں ہے کہ پوری کائنات کا مالک سنتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ میں بھی تمہاری نہیں سن رہا، یہ مانگ رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، یہ مانگ رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب دل چاہے، جہاں دل چاہے، اس سے مانگو. بس یہی احساس ہو جائے نا کہ انسان اس سے مانگ رہا ہے جو سب کی سنتا ہے، جس کے قبضے میں کائنات ہے. اور یہی کافی ہے انسان کے لیے. مشکل حل ہو کہ نہ ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ویسے بھی ہماری کون سی مشکلات ہیں؟ ہماری کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر کبھی کوئی مشکل آئے بھی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ مشکل اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. جو گرفتار ہے، جو پھنسا ہوا ہے، وہ اس نے خود پھنسایا ہے. خود اس کی بارگاہ میں جائیں. حسین ابن علی اس کی بارگاہ میں آئے. عزیزاران محترم، میں بہت شرمندہ ہوں، اس سے زیادہ آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. بس چند جملے کہ امام حسین کے پاس جو کچھ تھا سب لے کر کربلا آئے. کئی لوگوں نے روکا، بچوں کو نہ لے جائیں، عورتوں کو نہ لے جائیں. حسین جانتے تھے جتنے خزانے ہیں سب خدا کو دے دو. خدا کی بارگاہ. خدا اتنا عظیم ہے، اتنا جمیل ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ہم تو خدا کو نہیں سمجھے نا. امام حسین ہمیں یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آؤ، لے کر آؤ. ہم بھی اپنی زندگیوں سے آزاد ہوں اس کی بارگاہ میں. عزیزان محترم، زندگی پلک چپکتے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پچھتاوا ہے، پچھتاوا. مگر جس کے پاس حسین ہو وہ کبھی غریب نہیں ہوتا. ایک خاتون جسے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے مرنے کا تجربہ ہوتا ہے، لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس بہت لوگوں کو ہوتا ہے. لوگ کوما میں چلے جاتے ہیں، عالم برزخ دیکھ. وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں عالم برزخ میں تھی، میں نے دیکھا میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ عالم برزخ میں فرار ممکن نہیں ہے. یہاں تو آپ کو بیماری ہو، مریض ہو، آپ ڈاکٹر پہ چلے جائیں گے، آپ کو تکلیف ختم ہو جائے گی، انجیکشن لگ جائے گا، آپ کو بے ہوش کر دیا جائے گا. وہاں ایسا نہیں ہے. وہاں کوئی بے ہوشی نہیں ہے، وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. لا یمکن الفرار، فرار ممکن نہیں ہے. وہ کہتی میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوئے تھے، سامنے دیوار، فرار نہیں تھی. کہا میرے وجود سے
وہ نام نکلا جو زندگی میں نکلتا تھا. کہا میں نے ایک دم کہا یا حسین. کہا دیوار سے ایک ہاتھ آیا جو مجھے وہاں سے باہر نکال کے لے گیا. حسین. یہ میں جو آپ بیٹھے ہیں ہم سب کے دلوں کو امام حسین نے خریدا ہوا ہے. اگر امام ہمیں نہ خریدتے تو ہم یہاں بیٹھ نہیں سکتے. بڑی قیمت ہے آپ کے دل کی، اس کی حفاظت کیجیے.